کبھی سوچا ہے کہ ہمارے خیالات میں واقعی دنیا بدلنے کی طاقت ہے؟ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ پکی سائنس ہے۔ ڈاکٹر جو ڈسپینزا کے کام کے ذریعے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دماغ اصل میں کیسے کام کرتا ہے اور کیسے مراقبہ کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں ایک گہری حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ یہ احساس شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے بہترین لمحات میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ذہن کے کسی کونے سے یہ شک سر اٹھاتا ہے کہ میں کافی اچھا نہیں ہوں۔ اصل میں یہ ہمارے دماغ کا ایک الارم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تناؤ کی حالت میں ہیں، چاہے باہر سے سب کچھ ٹھیک ہی کیوں نہ لگ رہا ہو۔ تو یہ جو احساسات ہیں نا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ سروائیول موڈ یا بقا کے موڈ میں جی رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جسے سٹریس ہارمونز کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سوچنے اور محسوس کرنے کے انداز کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہاں اصل بات یہ ہے کہ جب ہم خوف کی حالت میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہم اصل میں انہی منفی جذبات کو اور بھی پکا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور نتیجہ ہمارا دماغ نئی چیزیں بنانے کی بجائے صرف زندہ رہنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ صرف دماغ کا کھیل نہیں ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جسم بھی ان منفی جذبات کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ تناؤ کے کیمیکلز جیسے ایڈرینلن کو مانگنے لگتا ہے اور پھر لاشعوری طور پر ہمیں ایسے حالات کی طرف دھکیلتا ہے جو انہی جذبات کو دوبارہ پیدا کریں، اور یوں ہم ماضی میں ہی پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے دماغ کی سطح پر کیسے کام کرتا ہے؟ دراصل ہماری ہر ذہنی حالت کو دماغی لہروں کی صورت میں ناپا جا سکتا ہے، اور یہی لہریں یہ طے کرتی ہیں کہ ہم بقا کی حالت میں ہیں یا تخلیق کی۔ دیکھیں، زیادہ تر وقت جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ بیٹا لہروں کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جب ہم تناؤ میں ہوتے ہیں تو یہ ہائی بیٹا میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہر وقت الرٹ رہنے کی حالت ہے جہاں بقا کی سوچ ہم پر پوری طرح حاوی ہو جاتی ہے۔ الفا لہریں ہمارے شعوری اور لاشعوری ذہن کے درمیان ایک پل کی طرح ہیں۔ یہ وہ حالت ہے جہاں ہمارا تجزیہ کرنے والا ذہن تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے جگہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ تھیٹا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ یہاں آپ اپنے لاشعوری آپریٹنگ سسٹم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس حالت میں جسم سو رہا ہوتا ہے لیکن دماغ پوری طرح بیدار ہوتا ہے، اور یوں آپ اپنی پرانی سوچوں اور عادتوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے بدل سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم ان گہری دماغی حالتوں تک پہنچے کیسے؟ ڈاکٹر ڈسپینزا کے مطابق اس کا جواب مراقبے میں ہے۔ یہ صرف آرام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، بلکہ اپنے لاشعور تک پہنچنے اور اسے نئے سرے سے پروگرام کرنے کا ایک سائنسی ٹول ہے۔ اس سفر میں جو سب سے پہلا قدم ہے وہ ہے اپنی پرانی عادتوں کا مشاہدہ کرنا۔ جیسے ہی آپ ان خود کار خیالات اور احساسات سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کی آپ پر جو گرفت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ لاشعوری رد عمل کے چکر کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جب ہم ماضی میں جیتے ہیں تو ہمارا دماغ غیر مربوط یعنی بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم خوف میں ہوتے ہیں اور صرف اپنی بقا کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم مستقبل تخلیق کرتے ہیں تو ہمارا دماغ مربوط یعنی منظم اور ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ہم شکر گزاری محسوس کرتے ہیں اور تخلیق پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ دو بالکل مختلف حیاتیاتی حالتیں ہیں۔ اچھا، اب جب ہم مسئلے کو سمجھ چکے ہیں تو آئیے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ صرف امید کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تبدیلی لانے کے لیے کچھ عملی قدم اٹھانے کے بارے میں ہے۔ یہ پورا عمل 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے آگاہی، پھر ذہنی مشق اور آخر میں جذباتی تیاری۔ آپ صرف مختلف سوچنے کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے دماغ اور جسم دونوں کو ایک نئے مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور یہاں سب سے طاقتور بات سامنے آتی ہے۔ ہمارا دماغ حقیقی تجربے اور تصور میں فرق نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی تجربے کا گہرائی سے تصور کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ایسے نئے راستے بناتا ہے جیسے وہ واقعہ سچ میں ہو چکا ہو۔ یہ ذہنی مشق آپ کے دماغ کو مستقبل کے لیے پہلے سے تیار کر دیتی ہے۔ اس پورے عمل میں شکر گزاری کا کردار بہت بڑا ہے۔ جب آپ جان بوجھ کر شکر گزاری محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ نیا مستقبل کیسا محسوس ہوگا، اس کے ہونے سے بھی پہلے۔
یہ آپ کی بائیولوجی کو بقا کے موڈ سے نکال کر سیدھا تخلیق کے موڈ میں لے آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ سب صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے۔ یہ مشقیں ہمارے جسم کو حقیقی اور قابل پیمائش طریقوں سے بدل دیتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں کتنی تیزی سے آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ڈسپینزا کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ پہلی بار مراقبہ کرتے ہیں ان میں صرف 7 دنوں کے اندر گہری حیاتیاتی تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اعداد و شمار سچ میں دماغ کو ہلا دینے والے ہیں۔ صرف ایک ہفتے میں لوگوں کے دماغی سکین، خون کی کیمسٹری اور یہاں تک کہ ان کے جینز کے کام کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ ان کے جسم ایسے کام کرنے لگتے ہیں جیسے وہ ایک بالکل نئی زندگی جی رہے ہوں، اور یہ سب کچھ صرف اندرونی کام کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بعض اوقات زندگی کو پوری طرح سے بدل دیتے ہیں۔ ذرائع ایسی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں جہاں لوگوں نے ناقابل یقین شفا حاصل کی، کینسر کے ٹیومر غائب ہونے سے لے کر سنگین اعصابی بیماریوں کے ٹھیک ہونے تک۔ یہ سب کچھ صرف اس اندرونی کام کی بدولت ہوا۔ تو آخر میں بات اس ایک بنیادی سوال پر آ کر ٹھہرتی ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا جواب ایک بہت بڑا ہاں ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے دماغ اور جسم کو ہم آہنگ کرنے کا انتخاب کریں تو ہمارے لیے کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔